الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا تھا سامعین کو، ناظرین کو، تو اس کی تمہید کے طور پر میں نے پھر وہ لفظ جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں پھر میں نے مزید قرآنی آیات کو دیکھا اور دوسری روایات کو۔ وسواس الخناس ہے، بہت ہی حساس قسم کے الفاظ ہیں، جملے ہیں، حقیقتیں ہیں، وہ ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسواس خناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وسواس کیا ہے؟ وسواس دو میدانوں میں انسان وسواس کا شکار ہوتا ہے۔ ایک نجاست اور طہارت کے بارے میں وسواس کا شکار ہوتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے افراط اور تفریط۔ میں نے شیخ صاحب مرحوم کے اسی تفسیر یا ترجمے میں پڑھا ہے، یہ جو ہے نا اردو میں افراتفری، یہ اسی سے بنا ہے۔ افراط اور تفریط سے بنایا ہے افراتفری۔ جلدی بچا دی۔ اچھا، افراط ایک وجودی عمل ہوتا ہے، تفریط آدمی عمل ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے۔ مثال اس کی یہ دی ہے علماء کرام نے، پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا لوگوں سے عاریتاً سواریاں جو ہے نا وہ جو ہے نا لیتے تھے امانت کے طور پر۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے نجف سے ایک بندے سے اجارے پہ نہ، ایک امانت کے طور پر یا اجارے کے طور پر فرق نہیں پڑتا، سواری لی، گھوڑا یا اونٹ یا خچر اور گدھا، یہی سواریاں ہوتی تھی۔ گھوڑا جو ہے یہ مرسڈیز گاڑی، ٹھیک ہے جی۔ گدھا عام جو ہے نا یہ سوزوکی یا مہران، ہاں مہران، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول خدا مہران پر سوار ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، گدھے پر سوار ہوتے تھے، آپ نے پڑھا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، پیچھے بھی کسی صحابی کو بٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو وہ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ لے کے گئے تھے، کاظمین سے واپس آتے وقت کسی نے کہا کہ یہ ایک خط ہے نجف میں، فلان صاحب کو دے دیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، میں نے خود سوار ہونے کے لیے کرائے پہ لیا ہے، میں نے مالک سے اجازت نہیں دی کہ لوگوں کے خطوط بھی لا دوں اس کے اوپر۔ انسان اس درجے پر جب پہنچتا ہے نا، پھر ایسے لوگوں کی امام زمان کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کئی واقعات ہیں کہ مقدس اردبیلی نے کس طرح امام علیہ السلام سے استفادہ کیا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اچھا، افراط کا مطلب کیا ہے؟ اگر 2 من اٹھانے کی اس میں طاقت ہے نا سواری میں، آپ 4 من لاد دیں، یہ افراط ہے۔ تفریط کا مطلب کیا ہے؟ وہ 2 ٹائم یا 3، بھائی جب کرایہ پر لیا ہے تو اپنے وہ کھاتا پیتا ہے نا جانور سواری، اس کو ضرورت کا کھانا پینا نہ دیں، یہ تفریط ہے۔ اور 4 کے بجائے 2 8 من لاد دیں، یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے۔ یہ طہارت و نجاست کے معاملے میں کچھ لوگ افراط کے شکار ہوتے ہیں، کچھ تفریط کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی کو نجاست اور طہارت کا بالکل خیال نہیں ہے، اور کچھ لوگ جب واش روم جاتے ہیں پورا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون کیا گیا ہے، کوئی اپنے بارے میں، کوئی اپنی والدہ کے بارے میں
3 گھنٹے لگاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ وسواس ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، ابھی میں شرائع الاسلام کسی زمانے میں محقق کی کتاب ہم پڑھتے تھے، پڑھائی بھی ہے، اس کے اندر یہ روایت میں نے پڑھی ہے۔ شیطان باوضو، انسان باوضو ہوتا ہے نا، شیطان انسان کو شک میں ڈالنے کے لیے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے رانوں میں آنکھ پھونکتا ہے، بالکل صحیح، انسان کو خیال آتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے۔ بالکل اندازہ لگاؤ بھائی۔ اگر عرفان جو ہے نا وہ بھی اس طرح کرتا تھا، آج پہ 1 گھنٹہ پاک ہی کرتا رہتا۔ یہ وسواس ہے، وسواس ہے، یہ ایک نجاست طہارت کے بارے میں وسواس ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو جو واش روم ہے نا، واش روم اس کو پاک رکھیں۔ کموڈ جو ہے اس کو بھی پاک رکھ سکتے ہیں، لیکن کموڈ میں یہ کم از کم 1 کپ پانی ہمیشہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں بدبو نہیں چھوڑتا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے پاک۔ لیکن جیسے ہی آپ کا جو ہے نا وہ رفع حاجت کے موقع پر جو ہے نا وہ 1 قطرہ یا ٹکڑا گرے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کے اوپر لگ کے چھینٹا جو ہے نا، وہ چھینٹا آپ کو جسم کو لگے گا، ان لوگ کی جگہ کو پاک کریں۔ لیکن غسل خانہ کو ہر وقت پاک رکھا جا سکتا ہے۔ وہ آپ یہ جو ہے نا اسلامی شاور والا وہ نہیں، فوارہ والا نہیں، دوسرا پائپ، ربڑ کا پائپ رکھیں، اور آپ کے جاری پانی یا آپ کی چھت پر کور پانی اگر ہے تو 1 مرتبہ نہانے کے بعد پورے جو ہے نا آپ غسل خانے پر اس کو جو ہے نا واش بیسن سمیت غسل خانے کو پاک کریں۔ اس کے اندر کیا نکلے گا؟ لوگ وضو کرتے وقت نیچے سے قطرہ گرا تھا، وہ ٹپک کے میرے بابا وہ جو نلکے کا پانی ہے وہ بھی پاک ہے، وہ نیچے کا فرش بھی پاک ہے، یہ اس عذاب سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے۔ من جملہ نجاسات میں سے واش روم تو نہیں ہے نا، پیشاب، پاخانہ، خون، مردار، منی، یہ چیزیں نجیس ہے نا، شراب، واش روم تو من جملہ نجاسات میں سے نہیں ہے۔ جو اینٹیں استعمال ہوئی ہیں وہ بھی پاک ہے، ماربل، ٹائل جو بھی ہے وہ آپ نجیس کریں گے تو وہ نجیس ہوگی، ورنہ وہ ناپاک ہے۔ اگر نجیس ہونے کے بعد بھی وہ قیامت تک اسے نجیس نہیں رہنا، بھائی اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ ایک یہ دوسرا وسواس، یہ عقائد کے بارے میں وسواس ہوتا ہے، عقائد کے بارے میں وسواس، خدا کے بارے میں، خدا کے عدل کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شیخ صاحب مرحوم نے اسی سورہ ناس کے اس میں ایک روایت نقل کی ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 60 اور صفحہ نمبر 194 سے، سنیے اس کو۔ ان الشیطان واضع ختمہ خیطین میم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا۔ یہ وہی جو خناس استعمال ہوا ہے نا، یہ خناس خے نون سین سے بنا ہے نا، خنسا بریکٹ میں لکھا ہے میں نے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ وَسْوَاسُ الْخَنَّاسِ۔ شیطان اپنا پاؤں اولاد آدم کے دل کے اوپر رکھ دیتا ہے، دل کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهِ، وہ جب خدا کو یاد کرے یا ذکر کرے تو خنسا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا نَسِيَ، اور اگر خدا کو بھول جائے، التقم قلبہ، اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ نگلنے کا مطلب وہ نہیں ہے جس طرح آپ بازار سے ایک دل خرید اس کو چبا کے نگل جاتے ہیں، اشارہ کنایا ہے بھائی ہمیشہ کے لیے وہ قابو کر لیتا ہے۔ فَذَلِكَ وَسْوَاسُ الْخَنَّاسِ، یہ وسواس الخناس جسے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ چیز ہے۔ یہ تمہید ہو گئی۔ ابھی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے محمد وآل محمد تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عجیب ہے، یہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے، وافی میں بھی ہے۔ ابی بصیر کہتے ہیں، بہت بزرگ صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، قال شکوت الی ابی عبداللہ الوسواس، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
جا کے وسواس کی شکایت کی. ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے سر درد کی شکایت کرتے ہیں, پیٹ درد کی شکایت کرتے ہیں, ہاں کمر درد کی شکایت کرتے ہیں. اسی طرح یہ بندہ کہتے ہیں علم یا دو ہی قسم کے ہیں, علم الابدان اور علم الادیان. دین کا علم اور بدن کا علم, مین علوم جو ہے نا یہ دو ہیں. اچھا جی, شکایت کی میں نے وسواس کی شکایت کی, مجھے مولا وسواس ہوتا ہے, کیا کروں؟ فرمایا یا محمد 4 کام کرو, یہ وسواس ختم ہو جائے گا. اذکر تقطع اوصالک فی قبرک. یہ وہ کورونا کے زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا. یہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا غسل کے بغیر دفنا دیتے تھے. ایران میں بھی ایسا ہوا ہے, وہ گڑھا کھود کے دور سے پھینک دیتے تھے. اتنا اچھا سمجھتے تھے کہ یہ وہ نیچے جتنا منو مٹی ڈالتے ہیں ادھر سے بھی جو ہے نا جراثیم نکل آتے ہیں. اور بعد میں تحقیق ہوا کہ بھئی یہ سارا جو ہے نا وہم ہے. رہبر معظم نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا کہا کہ شرعی طریقے سے اس کو غسل دو, کفن دو, اور پھر مخصوص لباس بنایا گیا. ادھر بھی الحمدللہ یہ ہماری انتظامیہ نے یہ بندوبست کیا, اور یہاں پھر ہمارے لڑکے ISO کے یہاں کی بھی ٹرین ان کو کیا گیا اور وہ غسل دیتے رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کو بغیر غسل کے دفنا دیا گیا ہے تو قبر نکال کے ان کو غسل دے یا نہ دے. تو انہوں نے پوچھا یہ گیا کہ اگر وہ اس کا جسم جو ہے نا وہ گل سڑ نہیں گیا, اعضاء گرے نہیں ہے, یعنی اب تو پھر اس کو نکالو اور غسل دو. پھر اس کو ہیں جوڑ سے جدا ہو کے جو ہے وہ گر جاتا ہے. بعض دوستوں سے پتہ چلا, ہمارے ڈاکٹر گوہر علی گوہر صاحب آپ جانتے ہوں گے, 25 دن کے بعد, پتہ نہیں آپ کی معلومات کیا کہتے ہیں, 25 دن کے بعد جو ہے نا گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے. جوڑوں کا جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو کے زمین پر گرنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا اذکر تقطع اوصالک فی قبرک, قبر میں تیرے اعضاء کا جوڑ سے جدا ہو کے گرنے کو یاد کرو. 1 نمبر 2 رجوع احبائک عنک اذا دفنوک فی حفرتک. یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے قریبی رشتہ دار, بیٹا, ہمسر, بیٹی جو بھی ہے, وہ تجھے آخری آرامگاہ کے سپرد کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جو بھی دوپہر کا کھانا ہو, دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, ناشتے کا ٹائم ہو تو چلو بھائی, وہ انتہائی جو قریبی متاثر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پس پیش کرتے ہیں, شام کا کھانا اگلے دن کا تو کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. اس کو یاد رکھو. تقطع اوصال, جوڑوں کے جدا ہونے کو یاد کرو, اور یہ کہ تجھے سپرد خاک کر کے واپس اپنے گھروں کے ان کے لوٹنے کو یاد کرو. اور وخروج بنات الماء من منخریک. یہ میں ایک ایرانی مجتہدی ہیں, تھے مرحوم ہو گئے, انہوں نے پیپ ترجمہ کیا تھا. یہاں پر جو لفظی ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مزید میں تحقیق کروں گا. اور تیرے ناک کے راستے سے پانی کی کے گھاس یا پانی کی کے جو ہے نا وہ سبزہ, بنات نبات بنات نہیں بنات الماء, پانی کے جو ہے نا وہ بیٹیاں. اب پتہ نہیں کیا کیڑے مراد ہیں, چھوٹا حصہ اس کا, اس کا چھوٹا حصہ پانی کا. بہرحال وہ تیرے ناک کے راستے سے اس کو یاد کرو. وَأَكْلَ الدُّودِ لَحْمَكَ, اور کیڑوں کا تیرے گوشت کا کھانا, اس کو یاد کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ يُصَلِّي عَنْكَ مَا أَنْتَ فِيهِ. یہ تسلیت یاد ہے نا, یہ کہتے ہیں نا تسلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی غم کو دور کرنا. تسلیت پیش کرتا ہوں یعنی ایسے الفاظ بولیں کہ اس کا غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے, غم کو دور کرے. یصلی عنک ما انت فیہ, جس وسواس کی بیماری کا شکار ہو نا وہ تجھ سے دور ہو جائے گا. قال ابو بصیر کہتے ہیں فواللہ ما ذکرتہ الا صلا انی ما انا فیہ من ہم الدنیا. یہ ہم الدنیا, یہ
وسواس کا دائرہ بہت وسیع ہے. دنیا کا ہم و غم، جیسے ہی ان 4 چیزوں کو میں نے یاد کرنا شروع کر دیا، دنیا کا ہم و غم اور وسواس مجھ سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا. جیسے کہتے ہیں گولی اندر کھنگ باہر. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل جیسے کہتے ہیں تیر بے ہدف ثابت ہوئی امام علیہ السلام کی. یہ جو ہے نا وہ ہدایات. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے وسواس، خصوصاً عقائد کے بارے میں، اور یہ نجاست کے طہارت ایک عذاب ہے، جو بھی مبتلا ہے خدایا اس سے عظیم عذاب سے اس کو نجات عطا فرما. یہ لوگ، کچھ لوگ نیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آغا سیستانی نے لکھا کہ جب آپ تک نیت کرتے ہیں نا، اس طرح نیت کریں کہ یہ دیکھیں زیدی صاحب، یہ ہاتھ نا اللہ اکبر کہنا، جو ہے نا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ اکبر شروع کریں، اور یہ اللہ اکبر ہاتھ کا یہاں پہنچتے ہی آپ کا رے کا تلفظ ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے.